پھر رات کو ایک صاحب تھے روتے ہوئے آئے تھے اور دل بے چین، گاڑی نہیں چلا سکے. پھر میری بے چینی، دماغی کام نہیں کر رہا، تصویر تصویر تصویر. آپ لوگوں کو تو بتاتا رہتا ہوں کہ میاں بیوی اپنی ہر حالت کی تصویر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ دوست آئے، بوڑھے ہیں، رات کو، اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں ہر بیان. وہ صاحب جب یہاں آ رہے تھے تو پڑوسی گلے مل کر رونے لگا. دیر ہو گئی ان کو آنے میں، بس وہ روتا ہی رہا. بھائی کیا بات ہے، ہچکیاں بن گئی، سفید داڑھی وغیرہ تو اپنے دل کا غم حال کر دیا. کب خون کے رشتے سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے، خون سے رشتے سے مراد چاچا، ماموں، خالہ، جو بھی ہے سمجھ سکتے ہیں آپ. بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مفتی صاحبان فرماتے ہیں کہ شادی سے کچھ پہلے بیٹے اور بیٹی کو ایمان کی باتیں سمجھا دو کہ ان باتوں سے طلاق ہو جاتی ہے، اور ان یہ جملے سمجھا دو کہ بکواس مت کرو، کہ مجھے فارغ کرو، مجھے یہ نہیں بولو. یہ چیز بہت حالات مشکل ہیں. خون کا رشتہ، پیریڈ بھی نہیں بتاؤں گا، 2 سال سے 10 مہینے کے درمیان اور بہت قریب، بس 2 سال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علیحدگی ہو گئی، یہ بھی نہیں بتاؤں گا کیا ہوا، علیحدگی ہو گئی. ٹھیک، جو خون کے رشتے کا لڑکا تھا اس نے شادی کے بعد بیوقوف بیوی کو بہت بری حالت کے فوٹو کہہ لیا. کہا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیا ہے، تصویر کون سا گناہ ہے. اس نے وہ اس حالت کے فوٹو بھی شوہر کو اجازت دے دی. جب یہ علیحدگی ہو گئی تو اس بددعا لینے والے شخص نے وہ تصویریں نیٹ پر جاری کر دی. تصویر کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اب جب بڑوں کا یہ حال ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا. یقین کرنا، بتانے والے نے بتایا کہ چھوٹی بچی ہو یا چھوٹا بچہ ہو، بغیر کپڑوں کی تصویریں، ہنس رہے ہیں آنکھیں پاڑ کر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما رہے ہیں، اللہ ہماری بھی ستاری فرما رہے ہیں. یہ تو آدمی بول ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ویسا ہو جائے، کہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہمارے بھی مسئلہ ہو جائے گا. اللہ بچائے. میاں بیوی کے حالات، میاں بیوی الگ دوسری بات، فوٹو کھینچ رہے ہیں اس حالت کے، پھر ڈیلیٹ کر رہے ہیں. رنگ رلیوں پر رنگین ہے نا تصویریں، تو سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیرو. وہاں تو کالا بھی رنگین نظر آئے. رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے بہار کی. حضرت اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، سور پکنگ ختم ہو جائے گا. ایک تصویر ڈیلیٹ کرنا رہ گئی ان کو. 2-3 دن کے بعد وہ بچے تو موبائل لیتے ہیں، ہم فوراً دے دیتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں. 3 سال کا بیٹا ہے، ارے اس کو وہ موبائل چلانا آتی ہے، مجھے بھی نہیں آتی. خوش ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اگلے 5 سال پلس کر دو، اگلے 10 سال پلس کر دو، پھر اس بچے کا بیچارے کا کیا حال ہوگا. وہ تصویر ڈیلیٹ کرنا رہ گئی. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو، دینداری کے ساتھ. باقی حالات کیا ہوں گے؟ دینداری کے ساتھ. اسی لیے حضرت نے فرمایا شارع اولیاء پہ رہو، تمہارا لوگ بہت مذاق اڑائیں گے، تمہیں تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے تمہیں. یہ کیا بیان کر رہے ہو، کھل کر بیان کر رہے ہو. فکر ہی نہ کرو. کینسر پھیلا ہوا ہے، کینسر کا علاج ہوگا، زکام کا علاج نہیں ہوگا. دیندار گرانوں کے بیٹے بیٹیاں، ماں باپ سے لڑائی، ماں باپ سے بدتمیزی، شور شرابہ، باہر کی رنگینیاں دیکھ کر وہ تصویر ڈیلیٹ کرنا رہ گئی. دیندار. اور بچے موبائل مانگتے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. تیسرے دن اس کو خیال آیا کہ ارے تصویر تو رہ گئی تھی، شاید چیک کیا تو تصویر رہ گئی تھی. اب تک سکون نہیں ہے کہ بیٹی نے ماں باپ کے کیا فوٹو دیکھ لی. اب تک پریشان ہے، چین ہی نہیں ہے. بیٹے اور بیٹی چھوٹے ہیں لیکن گردن نیچی ہے. جمعے والے دنیا بتاں سے گھبرا کر. حضرت طاہر صاحب دعوت برکاتہ کے شاہ. دنیا بتاں، ہر گناہ، خصوصاً لڑکی لڑکا، گندی فلمیں، جو باتیں مجھے پتہ ہیں نا، یہ فوٹوگرافی کی، یہ آنسو نکل رہے ہیں آپ کے. ایسا حشر ہو رہا ہے. کس طرح بیوی کو مجبور کرتے ہیں، کون سا فوٹو نکالتے ہیں ان کا، پھر ان کا حشر کیا ہوا ہے، کیسے بتائیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سنتی ہیں. بس اشارہ سے سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، باقی میں سمجھا ہی نہیں سکتا. اس کے نقصانات بتا ہی نہیں سکتا میں. بس اتنا بتا دوں گھر اجڑ گئے.
گھر اجڑ گئے. ایک ہی بات سے بتا دیتا ہوں, بتاؤں گا نہیں تفصیل, رو پڑے آپ لوگ, لیکن کیا ہے کہ اتنے لوگ سنتے ہیں 14-15 ممالک میں, پھر 256 چھوٹے بڑے 55-58 چھوٹے بڑے شہروں میں 255, 274, 280, 290 گھروں میں سنایا جاتا ہے روز بیان. وہ خود سنتی ہے خواتین فون کے ذریعے, وہ چھوٹی بچیاں بھی ہیں, گاؤں کا ماحول بھی ہے, چھوٹے بڑے شہر ہیں. بس اللہ نے کیوں حرام کیا؟ ایک آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا, یہ واقعات ابھی بھی میرے پاس آ رہے ہیں, یہاں تک کہ بچیوں کی بھی روتے ہوئے میسج آئے ہیں, خط لکھتے ہوئے. آکسفورڈ یونیورسٹی گئے یا کراچی یونیورسٹی سمجھ لو, چلو برائی میں پڑ گئے, لڑکیوں سے دوستیاں ہو گئی, بے حیائی کی حالت میں فوٹو کھینچ گئے, صرف ناچ اور اس بے حیائی میں. باقی جو اس وقت حالات ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسی بے حیائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, اور کیسے پھنس رہے ہیں, کیسے خودکشی کی تمنا کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان آئے, وہ کسی اللہ والے کا پتہ چلا, وہاں چلے گئے. وہاں 2-4 بیان میں اللہ نے تقدیر بدل دی, بالکل یو ٹرن کیا, 180 ڈگری ہو گیا ماشاء اللہ الحمدللہ. اس اللہ والے نے ان کو خلافت دے دی کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں, آپ بیان کر سکتے ہیں, اصلاح سے غافل نہ ہونا. جناب ابھی جیسے 2-3 دوست ہمارے ہیں, ابھی ایک دوست گئے ہیں سرگودا, پتہ نہیں کون سا علاقہ مجھے یاد نہیں ہے, یہاں سے ہو کر گئے ہیں, اور لکھا ہے کہ روز بروز لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد کے مولانا جاوید اکرم صاحب کا ای میل کا جواب دے کر آیا ہوں, کا دماغ کام نہیں کر رہا. اچانک تیزی سے بیانات, نوجوانوں کا جڑنا اللہ کی عطا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں اپنی کوئی بات بتا رہا ہوں. تقویٰ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شارع اولیاء. بھائی مدینہ شریف کے کتنے راستے بائے ایئر پورے ورلڈ سے, بائے روڈ پورے سعودیہ سے, قطر سے, کہاں سے. تو آپ ضد کریں کہ یہ راستہ, بھائی ایک آدمی بائی روڈ جا رہا ہے دبئی سے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مدینہ شریف بھی جا رہا ہے نا, مکہ شریف بھی تو جا رہا ہے, جا کہاں رہا ہے یہ دیکھو. ابھی بھی ایک نوجوان آئے تھے, مجھ سے اتنا کھڑا رہنے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے, لیکن اہل علم یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے بھائی اپنا اصلاح کرائی, آپ نے کبھی اپنے شیخ, کوئی دوسرا شیخ ہے, آپ نے کبھی شیخ کو بتایا نظر کی حفاظت وغیرہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے آپ مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو, آپ فتویٰ پہ عمل کر لو, ٹھیک ہے. بحثیں تو مت کرو بھائی, اس سے تو آپ اسی کا میں لوگوں سے لڑ بھی پڑتا ہوں. میں نے دیکھا یہ ہے نا, دین سے لوگوں کو دور کرو گے آپ کی کیا پنچایت ہے یہ بتاؤں. جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بحث کی اجازت نہیں دی, جب وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم کہاں سے آ گئے؟ آپ پہلے علم ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, قرآن پاک کی آیت ہے نا. منوانا تھوڑی کسی سے, کوئی مانتا ہے مانے, نہ مانتا ہے نہ مانے. جو اس کو شریعت کا راستہ پسند ہے, قرآن حدیث پاک کا جہاں سے اس کو زیادہ سمجھ ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہو, وہ شارع اولیاء, ٹھیک ہے, صحیح ہے, قرآن پاک حدیث پاک, مفتی صاحب ہے جو بھی. تو آپ اس چیز کی بھائی فکر کرو, جو اللہ پوچھیں گے کتنے مسائل کا آپ حل کراؤ گے. ایک یہ, اور پھر آپ لوگ ہی تو پڑھاتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں. جواب جاہلاں باشد خاموشی ختم. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جاہلت کی بات کرے سلام کریں گے نکل جاؤ. حضرت نے فرمایا یہ تھوڑی ہے, یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا نام پہلے لو, اللہ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, السلام علیکم, میری ہدایت کی دعا کرنا, چھٹی. ورنہ صحابہ بحث سے سمجھاتے. ایک واقعہ کوئی بتا دو, کوئی انڈیا سے بخاری شریف پڑھ رہا ہے, اور بھائی کس کی لکھی ہوئی ہے, اور تاریخ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ سے سوال ہوگا, اللہ مجھ سے تاریخ کا پوچھیں گے؟ اللہ تو موجودہ پوچھیں گے. ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, ایک ایک ادا پڑھیے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اداؤں کو اور خوشبوؤں کو پڑھیے, وہ بھی پوچھ کر. ہر ایک کے نہیں پڑھ سکتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس صحابی کا کیا واسطہ تھا, کیا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آکسفورڈ کے اندر وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, لڑکی کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیے, ناچتے ہوئے, گلے لگاتے ہوئے, فوٹوگرافی میں بتا رہا تھا میں. اور پوچھ لیجئے گا, ہو سکتا ہے اتوار کو ماڈل کالونی میں بیان ہو مسجد میں, وہ جمعے کو پتا چلے گا. بہرحال یہاں آیا کراچی, اللہ والے سے جڑ گیا, اللہ نے دل بدل دیا, اور ایسا گناہوں کے جنگل کو آگ لگا دیا. ٹھیک ہے, گاؤں میں جنگل سے جانور آ جاتے تھے,
پنچایت نے فیصلہ کیا، ایک ایک نے کہا بھائی ایک ایک درخت کاٹتے جاؤ اور شیر اور ان کو شوٹ کرتے جاؤ۔ ایک گروپ نے کہا کہ چاروں طرف جنگل میں مٹی کا تیل، آج پیٹرول سمجھ لو آپ، وہ چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں تو جنگل بھی صاف ہو جائے گا، درندے بھی مر جائیں گے۔ تو واہ 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 واہ۔ تیسرے گروپ نے کہا کہ آپ کی تجویز صحیح ہے لیکن یہ لکڑی کی کھاد بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو جو میدان ہو جائے نا تو اس کو ہم اپنا باغ اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں۔ ٹھیک، ایک آدمی ایک ایک گناہ کو چھوڑتا ہے، منع نہیں ہے۔ ایک سوچتا ہے کہ بھائی کیا موت کا پتہ ہے، جنگل کو آگ لگا دو نا گناہوں کی، دل کی زمین صاف ہو جائے گی، توبہ کی کھاد مل جائے گی، اللہ کے عشق کا باغ اگ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا باغ اگ جائے گا، پھر آم کھاتے رہو عشق اور معرفت کے۔ دنیا کا آم کیا بیچتا ہے؟ اچھا جناب، اللہ والے نے اس کو خلافت دے دی کہ جاؤ بھائی تم دین پھیلاؤ، لیکن رابطہ مضبوط رکھنا، اپنی طرف سے کوئی بات نہ بولنا۔ ٹریننگ ہوئی، 40 دن لگے وغیرہ۔ اب اللہ نے اس کو جو گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے درد دیا، ایسے دھڑا دھڑ لوگ جڑتے گئے۔ کہا چلو بھائی، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ساحل سمندر پر مجلس کرتے تھے، اشعار ہوتے تھے، ذکر ہوتا تھا، اور سامنے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق سمندر، چلو آج سمندر چلتے ہیں۔ سمندر چلے گئے۔ اس کا کلاس فیلو آ گیا تھا پاکستان میں، کراچی میں۔ اس کو جب پتا چلا کہ اللہ اس کو اتنی عزتیں دے رہے ہیں اور یونیورسٹی میں اور جہاں شرعی پردے کا انتظام ہو وہاں اسے بلایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، تو اچھا حسد تو ہوتا ہی ہے نا۔ لیپ ٹاپ نکالا، اس میں سے وہ تصویریں لوڈ کی، دیا اس کو کہ پینا فلیکس بناؤ بھائی۔ پینا فلیکس لے کر 2-3 دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ کیا یہ اپنے شیخ کا حال دیکھو، آپ یہ چما چاٹی کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ عقل مند سب دیکھتے ہوئے بھی نہیں چھوڑے گا، کیوں کہ یہ سوچے گا کہ جس سے میں نے رابطہ کیا ہے کیونکہ فرشتہ تو نہیں ہے نا، اس نے توبہ کر لی، اب تو نہیں ہے نا۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ ڈرگس یوز کرتا تھا، یہ لڑکیوں میں ناچتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ماں باپ کو تنگ کرتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر فائدہ کیا نیک ہونے کا؟ کہ آپ جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی شراب پیتا تھا؟ کہ آپ بدھو میاں اصغر فرمایا تھا، ہے نا، ہے تو نہیں نا شرابی؟ اس کی خوشی سے آنسو نکل آئے۔ ارے بیوقوف کو جو آپ کو کہیں گے نا یہ شراب پیتا تھا، داڑھی منڈاتا تھا، جینز پینٹ ٹائٹ پہن کر سارا جسم نظر آتا تھا، گناہگار ہوتا تھا، ارے ہم سے پوچھو کلبوں کے اندر جا کے جوا کھیلتا تھا۔ تو وہ تصویر جو لائے، وہ آپ بتاؤ، تصویر کو اللہ تعالیٰ نے اب جو شریعت نے حرام کیا کس وجہ سے؟ ہماری عزت کے لیے۔ برطانیہ سے آیا نوجوان ہو کر وغیرہ کا، وہ تمہیں پتا ہے تمہاری نانی نیک بن گئی ہے؟ کہ اچھا، میں بس آرام کر کے سیدھا حیدرآباد جاتا ہوں نانی سے دعا کرانے کے لیے۔ فریش ہو کر شاور واور لے کر نانی کے پاس پہنچ گیا، نانی جہاز نماز پہ دعائیں مانگ رہی ہیں، نانی کسی اللہ والے سے جڑی ہوئی نہیں تھی، تو اتنی بڑی تصویر ناچتے ہوئے لگی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی ہے وہاں نانی صاحبہ۔ آپ مجھے بتاؤ نانی سے دعا کرائے گا؟ ختم۔ یہ تصویر کی وجہ سے یہ وبال آیا۔ اس وقت کتنے ایسے ای میل وغیرہ ہیں بچیوں کے بھی کہ بہت محنت کر رہی ہوں اور کوئی ڈیلیٹ ہی نہیں کر رہا، ناچنے والی تصویریں ہیں میری اور ناچنے والی موویز ہیں اور رشتہ داروں کے سائٹس وغیرہ جو بھی ہے، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو، نہ مجھے آپریٹ کرنا آتا ہے یہ چیز، کیا کریں؟ بیوی اب آپ کو گناہ تو ملے گا نہیں، آپ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، دوپٹہ پھیلا دیا، پیر پکڑ لیا، مانتی نہیں کیونکہ وہ آپ کی تصویر تو صرف نکال نہیں سکتی، ان کو ثبوت چاہیے قیامت تک کے لیے، گناہوں پر گواہ چاہیے کہ ہم نے یہ ناچی تھی یہ، تو آپ کیا کر سکتی ہو؟ آپ کو تو گناہ نہیں ملے گا، ان کو گناہوں پر ثبوت چاہیے۔ آج ایک صاحب آئے غمگین لیٹر لیے ہوئے دین کے نام پر مذاق کہ یہ ایونٹ ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ، اور اس میں یہ 2 لوگ آئیں گے، خواتین کا شرعی پردے سے انتظام ہوگا، ٹھیک ہے، خواتین میں ڈیجیٹل اسکرین لگا دی جائے گی، وہاں سے وہ ٹھاٹ سے مردوں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرتی رہیں اور قرآن پاک کے حکم کو توڑتی رہیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ میں سمجھا کہ مجھ سے مشورہ لینا ہے، میں نے کہا بھائی آپ سمجھدار بیانات میں آتے ہو، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا جائز ہے؟
آپ اس میں تعاون کر رہے. میں نے سمجھا مجھے انویٹیشن دینے آیا ہے, تو بات تو نہیں کی, لیٹر آ کے بڑھا دیا. اور اس ظالم نے حضرت کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے کتنا کہا ہے, مانتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی جو حضرت کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے حضرت ایسی کی کبھی سرپرستی نہ کر سکتے نہ دعا دے سکتے ہیں. اور پھر طالبات کو فلانا دین کا سمجھنے والا انعام دے گا نامحرم کو. میں نے کہا بھائی بس اللہ سے میری ہدایت کی پہلے دعا مانگو, میرے پاس تو روز کے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں میں بیمار ہونے لگا ہوں, کیا کریں اب. کلر تصویر آتی ہے تو مزہ آتا ہے, جہاں ہے ہماری شہرت ہوگی. وہ مائیں کون سی ہیں بیچاری, بیٹیاں بہو کون سی ہیں جو نامحرم مردوں کو دیکھیں گی. جب اس کو دیکھ سکتی ہیں تو اس کو بغیر ڈیجیٹل کے کیوں نہیں دیکھ سکتی. جب ان کو دیکھ سکتی ہے تو دیور کیوں منع ہو جائے گا, بھابھی کے لیے موت ہے. پھر بہنوئی کیوں منع ہو جائے گا, پھر یوٹیوب فیس بک کیوں منع ہو جائیں گے. دوزخ کے گھڑے میں گرنا شروع کر دیں. تصویر کے بارے میں جو بتاتا ہوں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. اب جب بیٹے اور بیٹیاں معصوم دیکھ رہیں گے, اماں کھٹک ابا کھٹک, تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ کس کی تصویر کھینچنی ہے نہیں کھینچنی ہے. جی